بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ آج 2 دسمبر بروز پیر، اور آج پاکستان تحریک انصاف کو 2 کورٹس کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کرنی ہے۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ پنڈی کے وہ ایک جو نیو ٹاؤن جو تھانہ ہے اس کی کسٹڈی میں اور جیل کے اندر ہی ایک سیل ہے جس کو نیو ٹاؤن تھانہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ان سے ملاقات کروانی ہے۔ تو ملاقات کے لیے آج انہوں نے درخواست دینی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، دوسری درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ جو ٹرائل کورٹ کے جج تو بار بار کہہ چکے، لیکن اس وقت آپ کو پتا ریاست کو منظور نہیں ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرانا۔ وہ تو ایک چیزیں آج کی چل رہی ہیں، میں نے کہا ابتدا میں آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں، لیکن جو کچھ رات گئے ہوا اور مجھے اور آپ کو اس حوالے سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے بڑا جو محاذ ہے نا جس کا حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو، کیونکہ نیشنل میڈیا تو حکومت نے کنٹرول کر لیا۔ اب کوئی بات، کوئی لاش، کوئی ڈیڈ باڈی، کوئی بندے کے زندہ زخمی، فائرنگ، گولی، اندھیرے کا ذکر منع ہے، اب وہاں نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک ایس او پی آ چکا ہے، لیکن اس وقت حکومت کو جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے نا جس محاذ کا سامنا ہے وہ ہے سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز چھپا لینا، کوئی ویژول، اب کیسا لگ رہا تھا اتار صاحب پریس کانفرنس میں رات کو تھے، بھائی کوئی سی سی ٹی وی لے آؤ، کوئی سیف سٹی لے آؤ، بھائی یہ تو سب آپ کے پاس ہے یار۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ کے پی کے سے آپ کو سیف سٹی کی فوٹیج لا کے دے گا اسلام آباد سے، آپ ان کو آزاد گھومنے تو دیتے نہیں اسلام آباد کے اندر، تو سیف سٹی کے کیمرہ تک ایکسس آپ نے اتنا مضبوط اپنے طریقے سے طارق صاحب آپ نے کام ڈالا ہوا ہے، فوٹیجز عام مانگتے ہیں، کاش وہ سب آپ کو فوٹیجز دے دی جائیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈر ہے، تو آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا۔ صحافیوں کے موبائلوں میں تو ساری فوٹیج ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں، صحافیوں کے موبائلز میں ساری فوٹیج ہے، چھوڑ دیں چھوٹے موٹے دائیں بائیں سجے کھبے کے صحافی، ایک کام کریں، جو روز کرائم رپورٹ کرتے ہیں نا، جو پارلیمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، اب ان کے سر موبائلز دیکھ لیں، ابھی تو ذرا انٹرنیٹ کھلنے دیں، ابھی ذرائع کہہ کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے طرح حکومت سے بچ کے ان ویڈیوز کو باہر نکالا جائے۔ حامد میر صاحب کے موبائل چیک کر لیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی انہوں نے فوٹیج، وہ اب چھوڑ دیں ساری باتیں۔ تو جو چیلنج ہے نا وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے، تو اور کیونکہ جو کچھ ہوا ہے ڈی چوک پر ہوا ہے تو سوشل میڈیا تو اس کو بتا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کل کیا کیا کہ ایک بار پھر سوشل میڈیا پہ ہر طریقے سے پلیٹ فارم کو پابندی لگا دی، تمام بند کر دی، لیکن اس کے باوجود وی پی اینس تک بھی بند کیے، لیکن کچھ وی پی این جو تھے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ایکسیس دے رہا تھا اور اس کا استعمال جاری تھا۔ اب یہ طے پایا رات گئے کہ ایک ہائی لیول کی نا جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ ہائی لیول کی جے آئی ٹی تشکیل دی ہے، جس کے اندر اعلیٰ سطحی جے آئی ٹی کو وزیر اعظم نے کہا کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ ڈسکس ہو رہا تھا اس وقت اس کی تحقیقات کی جائے، جس میں ایف آئی اے، ملٹری انٹیلیجنس، ایم آئی ایس آئی کے لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے، اور اب سوشل میڈیا کو اس آزاد جی آئی ٹی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پریشر ڈالا جائے گا اور ڈراوا دیا جائے گا، مے بی پاسبل کچھ کریک ڈاؤن بھی شروع ہو، جس کا یقیناً اندازہ ہے، کیونکہ یہ روک نہیں پا رہے، وہ اس انفارمیشن کو روک نہیں پا رہے جس انفارمیشن کی وجہ سے حکومت کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہے، جس انفارمیشن کو بیس کیا ہوا ہے بی بی سی نے، جس انفارمیشن کو بیس کیا ہوا ہے مختلف میڈیا ہاؤسز نے، انڈیپینڈنٹ اردو نے، الجزیرہ نے، جس انفارمیشن کو اس کو روکنا ہے بیسکلی، وہ ڈاؤن نہیں کر پا رہے، تو کچھ کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں ویسے سمجھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جن کے اندر پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بڑا درد ہے، وہ شاید 26 نومبر کے ان واقعات پر جو اندھیرے کے اندر ہوئے اس کے اوپر کوئی تحقیقات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، جو بیرسٹر گوہر صاحب عمر ایوب صاحب نے جس کا مطالبہ بھی کیا ہے، شاید وہ اس کا بنا دیں گے، اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، مگر انہوں نے اتنی ارک ریزی کی کہ شبانہ روز محنت میں نا انہوں نے کہا نہیں، جی آئی ٹی بنا دو، پہلے اپنے آپ کو بچا لیں، پھر سپریم جوڈیشل کونسل والی بات کو تو کان دھرنا ہی نہیں ہے، اگر کسی نے باقی کوئی جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پھر تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ چیز تو ادھر اسی بہانے نے کہا دیکھیں ہم نے کاؤنٹر بھی کیا ہے، ایک عدد شکایت درج کرائی ہے، بی بی سی نے جو رپورٹ کیا تھا نا ڈی چوک میں، آپ کو پتہ ہے اس واقعے کو وہ رپورٹ کیا تھا، جب رپورٹ کیا تھا اور اس کی آڈیوز بھی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی کہ ہم نے اتنی ڈیڈ باڈیز کو ہم نے ریسیو کیا ہے، اتنے لوگ زخمی آئے ہیں، اتنے لوگوں کے آپریشن کیے ہیں جن کو گولیاں لگیں،
اور اتنے لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے بغیر اینستھیزیا آپریشن کیے، ڈاکٹرز کی آڈیوز اس کے اندر ہے، نام نہ بتانے، شکل نہ بتانے کی شرط میں. تو ایک اچھی خاصی ہائپ بنی تھی. تو پی ٹی آئی کا بیانیہ اس ہائپ سے بہت زیادہ مضبوط ہوا تھا. مضبوط تو خیر انڈیپینڈنٹ اردو اور الجزیرہ اور دیگر خبر حامد میر صاحب نے کر دیا تھا، بہت سی چیزیں ایسی تھیں. تو بی بی سی کے رپورٹ پر وزارت اطلاعات نے نا بی بی سی کے ایڈیٹر کو شکایت کی ہے. رئیسہ عادل ہے ڈی جی ایکسٹرنل افیئر اور یہ انفارمیشن منسٹری کی. انہوں نے غلط رپورٹنگ اور ڈیتھ فگر غلط دینے پہ شکایت کی. ڈیتھ یہ نہیں کہا کہ ہوئی نہیں ڈیتھ جو ہمارے سامنے بتا رہے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا اس خط میں کہ پاکستان میں جو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوئی نہیں ڈیتھ، پاکستان کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں ہوا ہی نہیں کوئی ایسا واقعہ، کوئی گولی نہیں چلی. انہوں نے کہا یہ نہیں، انہوں نے کہا آپ نے ڈیتھ فگر ذرا زیادہ کر کے بتا دیا ہے. اس ڈیتھ فگر کو غلط کرنے پر انہوں نے شکایت کی ہے اور فالس رپورٹنگ کا آیا آپ نے کی ہے. اچھا تھوڑی کنفیوژن انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے کریٹ ہو گئی ہے. تو اب ذرا چلو ایسی بات ہے، یہ کر خط لکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ڈال بھی دیا، دیکھ کے ہم نے بی بی سی کو شکایت کر دی ہے. ارے بھائی کروڑوں پاؤنڈ کا ہرجانہ ہے اگر بی بی سی نے غلط رپورٹ کیا ہے، کیونکہ معاملہ آپ کی ذات کا نہیں ہے. یہ تو چھوٹے میاں صاحب کے اوپر جب کوئی خبر لگاتے تو وہ ہرجانہ کوٹ کر دیتے ہیں، ان کے بٹوں جٹوں ارائیوں کے اوپر جاتے تو یہ ہرجانہ دعویٰ کر دیتے ہیں، اور پھر دیکھیں ہماری معصومیت ثابت ہو گئی. یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے یار. اگر بی بی سی نے غلط رپورٹ کی ہے تو آپ کو بی بی سی کو سو کرنا چاہیے. اسی بہانے آپ جیت گئے جو کہ آپ کو بڑا یقین ہے، تو آپ کو کروڑوں اربوں پاؤنڈ مل سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ساکھ کے بڑے پیسے ہیں جس کو نقصان پہنچایا بی بی سی نے اگر اس نے غلط رپورٹ کی ہے. مگر نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، نہ آپ ایسا کر سکتے. ادھر پی ٹی آئی والے آپس میں ماشاءاللہ نظر بس سے بچائے گتھم گتھا. آپ کو پتا قاسم سوری صاحب نے ایک خبر واشنگٹن سے بیٹھ کے دے دی جی کہ عمران خان صاحب کی جیل کے سیل میں زہریلی گیس چھوڑی گئی ہے، ذہنی توازن وغیرہ، یہ ساری چیزیں بات کرنے کی کوشش کی. اس پر پی ٹی آئی نے خود بھی کہا، علیمہ خان صاحب نے کہا کہ آپ ذرا تعامل رکھیں، آپ فون شفاؤں کے اوپر نہ آ جائیں نا. بیرسٹر سیف میدان میں، بیرسٹر سیف کا آپ کو پتا پوری پی ٹی آئی ان کے اوپر یقین نہیں کرتی سوائے بیرسٹر سیف کے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ خود سمجھ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قاسم سوری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. پھر شیر افضل مروت صاحب نے بھی قاسم سوری صاحب کی خبر کی تردید کی. انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں خان سے ملتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا اور آپ کو واشنگٹن بیٹھ کر سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. یہ جھوٹ ہے. مطلب یہ کی اپنی ہی چونچے لڑا رہے ہیں، اور جہاں جو سیریس معاملات ہیں اس کے اندر ان کا مذاق بن رہا ہے جہاں ان کو فوکس ہونا چاہیے تھا. اور اس وقت شاید پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور جو سپورٹرز ہیں جو بہت غصے میں اس وقت 26 نومبر کے واقعات کے اوپر، تو ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب یا ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، ریلیز نہیں ہوئی، لیک ہوئی ہے. بار بار لفظ کہہ رہا ہوں، لیک ہوئی ہے. اور اس مبینہ آڈیو میں علی محمد خان صاحب نا بہت مختلف بات کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے بیانیے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. اور اس آڈیو میں انہوں نے سنجانی کی بجائے ڈی چوک جانے پر اعتراض اٹھایا علی محمد خان صاحب نے، اور کہتے ہیں احتجاج کا اعلان علیمہ خان صاحبہ کی بجائے بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا. یہ تو عمران خان صاحب کو بولے نا کل جا کے، نے کہا بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں مروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر علیمہ خان نے احتجاج کی کال کیوں دی، کیوں انہوں نے اعلان کیا؟ عمران خان صاحب سے یہ شکایت کی گئی تھی کہ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ کال پارٹی کی لیڈرشپ ہی ہوگی. تو عمران خان صاحب نے ڈی چوک آنے کا نہیں کہا تھا، صرف اسلام آباد آنے کا انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا اسلام آباد پہنچنے کے بعد جگہ بتائی جائے گی. یہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ڈیفینیٹلی، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی دھرنے سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر یہ بات کر کے ڈیفینیٹلی آڈیو لیک کرنے کے پھر مقاصد تو ہوں گے نا کوئی نہ کوئی، کہ مجھے اور آپ کو تھوڑی سمجھ آنی چاہیے، تو مقاصد ہوں گے. تو سنجانی کا انہوں نے کہا پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ بھائی کس نے کہا ڈی چوک گئے؟ کس کے کہنے پہ ڈی چوک گئے؟ عمران خان صاحب کے حکم پہ کہتے ہیں. اگر اتنی بات ہی تو بشرا بی بی کہہ رہی ہے پی ٹی سیل کیا لائن تھی، میری بات کرا دیتے عمران خان سے. لیکن علی محمد خان صاحب کی مبینہ جو ویڈیو آڈیو جو لیک کی گئی ہے اس کے مطابق تو بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ایلیگیشن بن رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے احتجاج میں تو شرکت کا عمران خان کے بھی علم میں نہیں تھا. یہ بھی بہت بڑا بنڈ مارا انہوں نے.
میری سمجھ میں تو نہیں آئی. اور وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور بھی سنجانی بیٹھنے پر متفق ہو گئے تھے. بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس حق نہیں کہ عمران خان کے فیصلے کی راہ پر اپنا فیصلہ دے، فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ دے. بیرسٹر صاحب عمران خان کا پیغام پہنچا رہے تھے تو عمل کرنا چاہیے تھا. بھائی بیرسٹر صاحب پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا. وہ تو سارا پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے جانتی ہے. لیکن بہرحال بشرا بی بی سے اگر بات کروا دیتے نا تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال ورکرس کو میرا خیال ہے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ادروائز رات گئے علی محمد خان کی آڈیو اس طرح لیک کر دینا، مبینہ آڈیو اس طرح لیک کر دینا، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہر جگہ پہ ایک عدد وہ کہتے نا ایک نیٹ، اسپائڈر نیٹ وہ قائم ہے اور کچھ بھی نہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.